زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، ہوں میں بے کس کا عزادار مجھے رونے دو، ہوں میں بے کس کا عزادار مجھے رونے دو، شاہدی چھوڑ گئے ہیں مجھے رونے کے لیے، شاہدی چھوڑ گئے ہیں مجھے رونے کے لیے، ہوں ابھی تازہ عزادار مجھے رونے دو، ہوں ابھی تازہ عزادار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، ظالموں ذات فغاس میرا دم گھٹتا ہے، ظالموں ذات فغاس میرا دم گھٹتا ہے، بے کسی کہتی ہے ہر بار مجھے رونے دو، بے کسی کہتی ہے ہر بار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، ایک جس کا کوئی مرتا ہے وہ، ایک جس کا کوئی مرتا ہے وہ روتا ہے، ارے میرا سب لٹ گیا، میرا سب لٹ گیا، گھر بار مجھے رونے دو، میرا سب لٹ گیا، گھر بار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد بیمار مجھے رونے دو، کہتے تھے عابد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے ذکر مرتضیٰ
پتے نو خدا کو دل منا پتے جائے ولایت کام کچھ آسان ہے قلب سلمان چاہیے کوئی ابوذر چاہیے کوئی ابوذر آتی ہے رومال کر مجلسوں میں فاطمہ نظر دینے کے لیے آنسو کے گوہر دینے کے لیے آنسو کے گوہر جلتی زمیں پار ذبح ہوتے ہیں حسین دامن پاک کے نبی زہرا کی چادر کہتے تھے اب جنہیں راہ ملے وہ اور ہے ہمارے ماں کے لیے کانٹوں کا شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکثیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے گزرا زمانے میں رنج و غم پسر دیکھے انے پنز کے ہے سر پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے
گر پڑنا وہ ظلم و جور ستمگر حرام کا شور بکا وہ جس میں لا کرے عابد و دو بندرا سوائے شکری خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے ملیا سے ملے ملیا سے ملے سجاد کو بر نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گیا جلایا قیمہ ناموس سے سید والا چھٹکارا لئی سے باپ کا سر یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا چلے جو پوچھے کربا بلا بدے اسیر بلا پدر کو دیکھے کفن کاغ میں رکھا لاشا لپٹ کے قبر سے چلائیوں کے بابا مدد جانا یاد رے جانا یاد رے وطن سے آیا تھا کہ جان سے یہاں ہے لٹائے وطن آئے جب چہے والا پدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ کو میں پیتا تھا دشتے کربو بلا پدر کے بعد بھی راحت ملی نہ بے کو دوبارہ قید یاد کرے قید یاد کرے
بشار ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مستار قریب شام جو پہنچے وہ دونوں ناگر لگایا بے چلن کے بعد بے چلن کے بعد کے سفر میں زینبی بے کس چھوٹ گئے سجاد شام میرا گلا شام میرا گلا جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنا ولی شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وزن میرا گیا بن گئے گیا بن گئے ملگش کوئی لانے لگے علم دل پدر گئے سجاد جو کھایا زہر دو صد ہے مر گئے سجاد نبی کی حال کو بیاض کر گئے سجاد مرکز سے مصطفیٰ نکلے گلے صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کوثر نے مجھے رائی دعا دے کوثر نے مجھے رائی دعا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یا باد رہے شہ کا پرسا مجھے سب لے آزادے شہ کا پرسا مجھے سب لے آزادے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے زندہ سے یتیموں کو
سجاد غرضوں سے ہو جاتی ہے بند اشیاء پاؤں کی زنجیر لا دے اشیاء پاؤں کی زنجیر لا دے شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا سر کٹا ظلم سے حق کا مگر کام کیا صبر نے عابدے بیمار کے اتمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں آخر پر جنگی سرور کا عطا کرتے ہیں جنگی سرور کا عطا کرتے ہیں کون معصوم ہوا تو کو سلسل میں اسیر کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر کس کے ماں بہنوں کے بدلے میں ہوئی ہے تصویر کس کے ماں بہنوں کے بدلے میں ہوئی ہے تصویر کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے صبر نام اس کے بارے میں بہت مشکل ہے اس کے بارے میں بہت مشکل ہے گئے تھے جو وصیت شہدی وقت اخیر صبر سے کام لیا کیجئے بعد شبیر شکر کرنا جو پنائے تمہیں بھاری زنجیر بدعا دینا امت میں اگر مرضی بدعا دینا امت میں اگر مرضی تم جو بگڑے ہوگے تو خالق کا غضب آئے گا کام جو میں نے بنائے بگڑ جائے گا میں نے بنائے بگڑ جائے گا دھیان بابا کی وصیت ماں جو کرتے ہیں امام ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام توق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام خود بڑھا دیتے گردن کو شہنشاہ نا بڑھا دیتے گردن کو شہنشاہ نا یہ تامل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے تسلیم اللہ کہتے ہیں کہنے والے تسلیم اللہ کہتے ہیں باقی لاج کو ظلمات نہ کرا باقی لاج کو ظلمات نہ کرا ثانیہ زہرا کی تعریف نہ کرا ثانیہ زہرا کی تعریف نہ کرا مسکر رسی میں مذاق نہ کرا مسکر رسی میں مذاق نہ کرا نوکی صحیح جب دوبار نہ کرا نوکی صحیح جب دوبار نہ کرا غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا قبر میں کرتے دیکھا اصغر کا گلا قبر میں کرتے دیکھا سر پر رہنا سرے دربار گئے صبر کیا
در بدر کوچہ و بازار گئے صبر کیا قدرتیں رکھے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا قید میں بیمار گئے صبر کیا حضرت بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے خبرات روزہ سکینہ کی بنائی تو نے روزہ سکینہ کی بنائی تو نے مصیبت دیکھو غم و اندوہ کی تصویر ہے صورت دیکھو شدت تب سے غضب کی ہے نقاہت دیکھو تو پر بغلے میں قیامت دیکھو پھر اس بغلے میں قیامت دیکھو ارے وقف اعلیٰ میں حضرت کے گھرانے والے کیا ستم سید امت کے بچانے والے ستم سید امت کے بچانے والے جیتے ہیں تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشمے انصاف کرے کو زمانے والے چشمے انصاف کرے کو زمانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں جا کے بھی آرام نہیں پاتے جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندہ ہوئی روئی گھبرا بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی جان لگتا ہے کہ معصوم کی بے جان ہوئی لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا کہ قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تمہیں سارے
ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جا، آپ کے سامنے جا شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بابا بابا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، ہے چہرہ بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم، اور دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، ہے صدقہ بابا، کہ اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیا بتاؤ کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، ہے کنیزی میں جو مانگا بابا، کہ قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھی محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم معزز سامعین، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور اور معروف آیت کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو یعنی جنوں کو اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا لیکن ہماری عبادت کے لیے۔ مطلب خداوند عالم نے اس آیت میں خلقت کا مقصد واضح کیا ہے کہ جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ اصل مقصد خلقت ہماری عبادت، کیونکہ حکم قرآن بھی ہے، اعلان قرآن ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس آیت کے روح سے ہمیں زندگی اس اعتبار سے گزارنی ہے کہ ہماری ہر سانس، ہمارا ہر لمحہ عبادت میں گزرے۔ اور مشکل بھی نہیں ہے کہ انسان اپنی ہر سانس، اپنا ہر مرحلہ، اپنا لمحہ عبادت میں گزارے، یہ کام مشکل بھی نہیں ہے اگر انسان خود چاہے تو۔ اور ہمارے معصومین علیہم السلام نے، چہاردہ معصوم نے ہمیں ہر وقت سکھایا ہے، ہمیں اشارہ دیا ہے، ہماری مدد فرمائی ہے کہ ہم زندگی کس اعتبار سے گزاریں تو ہماری ہر سانس عبادت ہوگی، ہمارا اٹھنا بھی عبادت ہوگا، ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، ہمارا چلنا بھی عبادت ہوگا، ہمارا تجارت کرنا، کام کرنا، کمانا بھی عبادت۔ فرق آتا ہے نیت کے بعد، اس لیے کہ عبادت کا دار و مدار نیت ہے۔ اب ایک مثال دیتا چلوں کہ خداوند عالم نے جو فرمایا مقصد زندگی، مقصد خلقت ہماری عبادت ہے۔ اگر مقصد پورا نہ ہو کسی چیز کا، وہ شے، وہ چیز سب کی نظروں میں بیکار ہو جاتی ہے، بیکار کہلاتی ہے وہ چیز۔ اگر آپ کوئی چیز زندگی میں خریدیں کسی مقصد کے تحت، اور وہ شے، وہ چیز جس کے لیے آپ نے پیسہ خرچ کیا، زحمت اٹھائی اور خریدی کہ آپ کا فلاں مقصد پورا ہو، اور خریدنے کے بعد اس کے استعمال کے باوجود آپ کا مقصد پورا نہ ہو تو وہ شے بیکار ہے، اور اس چیز کو آپ اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں، اسے واپس بیچ دیتے ہیں۔ کہا کیوں بیچا بھائی؟ اتنے شوق سے خریدا تھا۔ کہا کہ جس مقصد سے خریدا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے پروردگار نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں بتایا کہ دیکھو تم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ اگر اب ہم عبادت نہ کریں تو پھر یہ مقصد خدا پورا نہ ہوا، اور اگر مقصد پورا نہ ہو تو پھر ہماری خلقت کا مقصد بیکار ہے۔ عبادت کا مطلب، جیسے ہی لفظ عبادت کہا جاتا ہے ہماری ذہنوں میں صرف نماز آتی ہے۔ نماز واجب ہے، اور نماز ہر
دوسرے کام کے لیے شرط اول ہے قبولیت کے لیے. اگر نماز قبول ہے تو بقیہ تمام عبادتیں قبول ہے. لیکن عبادت صرف نماز نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو عبادت ہیں. چھوٹے کام بھی عبادت ہیں، بڑی چیزیں بھی عبادت ہیں. بس فرق نیت میں آنا چاہیے کہ ہم کس کام کو کس نیت سے کر رہے ہیں. جیسے ہی نیت بدلتی ہے کام کی نوعیت بدل جاتی ہے. جیسے ہی نیت تبدیل ہوتی ہے ویسے ہی کام میں فرق ہو جاتا ہے. جیسے ہی نیت کا معیار بڑھتا ہے ویسے ہی ہمارے افعال اور کاموں کا معیار بڑھ جاتا ہے. ہم کچھ کھا رہے ہیں، مباح ہے، لیکن اگر ہم یہیں پر کھانے میں نیت بدل دیں کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں طاقت آئے اور اس طاقت کو میں راہ خدا میں استعمال کروں، عبادت میں استعمال کروں، تو یہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا آپ کا. اس لیے کہ نیت فرق ہو گئی کہ آپ کھا اس لیے ہیں تاکہ آپ جس غذا کو استعمال کر رہے ہیں وہ غذا کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو طاقت ملے ہم راہ خدا میں خرچ کریں. تو لہٰذا کھانا بھی عبادت. پانی پی رہے ہیں، اگر نیت بدل جائے، ایسے ہی آپ کو پیاس لگی، آپ نے گلاس اٹھایا پانی پی لیا، تو وہ کام مباح ہوگا، ثواب نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی نیت بدلے گی کہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ میں خدا کی عبادت کر سکوں، تو یہ پانی پینا عبادت ہے. اور اگر حکم امام پہ عمل کر لیا تو پھر نور علی نور کہ جب بھی پانی پیو حسین کی پیاس کو یاد کرو، کہ جب بھی پانی پیے تو کہیں السلام علی الحسین. تو وہ پانی پینا پھر مباح نہیں رہ جائے گا. جیسے ہی آپ نے امام حسین علیہ السلام کا نام لیا وہ پانی پینا عبادت ہو جائے گا، ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. تو نیت پہ دار و مدار. اصل مقصد خلقت حیات عبادت ہے. اب مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ عادت اور عبادت میں نقطے کا فرق ہے. بڑا پیارا جملہ ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. عادت اور عبادت، مولا کے اس جملے سے ہمیں دو رخ سمجھ میں آ رہے ہیں، دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک خود ہمارے لیے کہ اگر کوئی کسی کام کو، مثلا نماز کو عادت کے اعتبار سے پڑھے تو فرق ہو جائے گا، اگر عبادت کے نیت سے پڑھے تو فرق ہوگا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم نماز کو اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہماری عادت ہے، یعنی ہم جب تک نماز نہیں پڑھیں گے بے چینی رہے گی، ایک عادت کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں. کہا پھر یہ عبادت تو ہے، کہا عبادت تو ہے لیکن ثواب وہ نہیں ملے گا. کہا جب نماز کو واقعاً عبادت کی نیت سے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا. کہا کیسے؟ کہا کہ عبادت کی نیت سے، عادت اگر عادتی اعتبار سے ہم نماز پڑھیں تو نماز کے جو فضائل، اثرات، نماز کے جو مؤثرات ہیں، نماز سے جو چیزیں حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہوں گی اگر ہم عادتاً پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر عبادتی انداز میں پڑھ رہے ہیں، عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں نماز سے جو برکتیں حاصل ہونا ہے وہ تمام برکتیں حاصل ہوں گی. جس میں سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قرآن میں، ارشاد رب العزت ہے کہ نماز تمہیں ہر برائی سے بچاتی ہے. اگر عادت کے اعتبار سے نماز ہے، اگر پہچاننا ہے ہمارے نماز کیسی ہے، عادت کے اعتبار سے ہے یا عبادت کے اعتبار سے ہے، تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر نماز برائیوں سے بچا رہی ہے تو عبادت ہے، اگر برائیوں سے نہیں بچا رہی ہے تو عادت ہے. تو اسی لیے ہمیں نیت، اب مولا نے جو فرمایا عادت اور عبادت دونوں میں نقطے کا فرق میں بتاتا ہوں الفاظی اعتبار سے بھی. کا مثال اب دور حاضر کے اعتبار سے ماہ محرم ہے، سارے عزادار مادر حسین کو پرسہ دینے کے لیے ہر کام میں عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں. خدا ان کی عزاداری کو، تمام مومن و مومنات کی ہماری عزاداری کو قبول فرمائے.
اور جناب زہرا کے سامنے سرخرو فرمائیں. لیکن اس عزاداری کو، مجلس کو، ماتم کو ہمیں عبادت کے اعتبار سے کرنا ہے. جیسے مولا کائنات نے فرمایا عادت اور عبادت میں فرق. اگر ہماری نیت مجلس کرانے کی یہ ہے کہ ہمارے دادا کراتے تھے، ہمارے بابا کراتے تھے، لہٰذا ہم کرا رہے ہیں، تو یہ عادت ہے، خاندانی عادت ہے، تو اس میں اتنا ثواب نہیں ملے گا. لیکن جو ذمہ داری ہمارے بزرگوں سے ہمارے کندھے پر آئی مجلس کرانے کی، اگر اس میں نیت تبدیل ہو جائے کہ میں یہ ذمہ داری اس لیے لے رہا ہوں، یہ مجلس کا انتظام اس لیے کر رہا ہوں کہ شکر ادا کرتے ہوئے کہ خدا نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں سید الشہداء کے لیے عزاداروں کے رونے کا انتظام کر سک رہا ہوں، یہ توفیق خدا، اس بات پہ شکر ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو نوکر حسین بنا کر مجلس کرے تو اس میں ثواب الگ ہے، اس میں زہرا کی خوشی بھی شامل ہوگی اور ہم دعائے فاطمہ میں شامل ہو جائیں گے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا عادت اور عبادت میں نقطے کا فرق ہے. ڈکٹیشن بتاتا چلوں، عادت اور عبادت. عین بے الف دال تے عبادت، اسی لفظ عبادت سے نقطہ ہٹا دیجئے تو عادت، عین الف دال تے عادت. اور ایک غور و فکر کے اعتبار سے میں اس نتیجے تک پہنچا کہ شاید مولا یہ بھی کہنا چاہ رہے ہوں کہ وہ نمازیں عادت ہیں. اللہ اکبر، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ کہ وہ نمازیں عادت ہیں، عبادت نہیں ہے. وہ نمازیں، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ خمس، وہ جہاد، وہ عادت ہوں گی جس میں نقطہ نہیں ہوگا، یعنی علی کی ولایت نہیں ہوگی. اگر بغیر علی کی ولایت کے نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکوٰۃ دو گے تو یہ عبادت نہیں ہوگی، بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوگی. یہ عادت کہلائے گی، عبادت نہیں کہلائے گی. کہا کیوں؟ کا اس لیے نقطہ نہیں ہے، ولایت نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا عادت اور عبادت میں نقطے کا فرق ہے، یعنی جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے پھر وہ نماز پڑھے تو وہ نماز معراج کہلائے گی. یہ ہے اصل مقصد عبادت کا کہ اس کام کے ذریعے سے ہم خدا سے، اہل بیت سے نزدیک ہوں، وہ عبادت ہے. اور جس کام سے اہل بیت راضی نہ ہو، دور ہو جائیں، خدا نہ خواستہ ہمارے کسی نیک کام میں ریاکاری آ جائے تو وہ عادت بن جائے گی، اہل بیت سے دور ہو جائیں گے. جو کام اہل بیت سے دور کرے گا، جو ناپسند ہوگا خدا اور رسول و اہل بیت کو، وہ عادت ہو جائے گا. اب جب میں نے عبادت کا یہ موضوع جو لیا تو آج کی مناسبت کے اعتبار سے اس امام کا ذکر بھی لازم ہے جس نے ایسی عبادت کی، مقصد خلقت حیات کو ایسا پورا کیا، اس انداز میں عبادت کی کہ ہاتف غیبی سے آواز آ گئی، انتا زین العابدین. اللہ اکبر. کہا تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو، عابد نہیں ہو. اللہ اکبر. صرف عابد نہیں ہو، کہا عبادت کرنے والوں کی، عابدوں کی زینت ہو. کمال ہے، عابدوں کی زینت. یعنی جو عابد ہوگا، جو عبادت کرے گا، عبادت گزار ہوگا، تو اسے فخر کرنا ہے کہ میرا امام زین العابدین ہے. عبادتوں کی زینت، عابدوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت کون؟ کہا زین العابدین. اور سجدے عبادت میں اس انداز میں کیے کہ قدرت سے لقب ملا، آواز آئی انتا سید الساجدین، تم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہو. یعنی تم جیسا سجدہ آج کے بعد کوئی ادا نہیں کر پائے گا، تم سردار رہو گے ہر سجدہ کرنے والوں کے. یہ کمال عبادت، کمال بندگی جناب زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں سکھائی. اللہ صلی اللہ. چوتھے امام نے سکھائی ہمیں کہ اگر تم میرے شیعہ ہو تو ایسی عبادت کرو کہ میں تمہاری عبادتوں کی زینت بن جاؤں.
میں تمہارے سجدے تمام سجدوں کا سردار بن جاؤں، بچپن سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر شام، اس کے بعد آزادی کے بعد تا شہادت کوئی ایک مرحلہ بتا دیں کہ امام عبادت سے دور رہے ہوں۔ سب سے بڑے عزادار جناب سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام، سب سے بڑے عزادار، اور عزاداری کی نشانی بھی امام نے بتائی ہے ہمیں۔ خود چوتھے امام جو بنفس نفیس کربلا میں تھے، ان شخصیتوں کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جتنی طاقت ہے ہمارے بدن میں، جتنی قوت ہے، وہ ساری طاقت و قوت ہمیں ان کے ہی اقوال پہ صرف کرنا ہے، ان کی ہی سیرت پہ عمل کر کے ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ بتائیے کبھی جناب سید سجاد علیہ السلام نے بابا پہ گریہ کیا ہو اور نماز نہ پڑھی ہو، اپنے بھائی پہ گریہ کیا ہو اور نماز نہ پڑھی ہو؟ کبھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ امام نے بتایا کہ میری سیرت پہ عمل کرو تو اصل عزادار بنو گے، ایسے عزادار بنو گے جیسے میری ماں فاطمہ، میری دادی فاطمہ چاہتی ہیں، ایسے عزادار بنو گے اگر میری سیرت پہ عمل کرو گے۔ زین العابدین سید الساجدین کا یہ ہمارے امام، چوتھے امام۔ تو ہمیں عزاداری کرنا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، کو پرسہ دینا ہے، لیکن ایسے آنسو رومال فاطمہ میں جمع ہونا ہے، ایسے آنسو کہ جو آنسو سجدے کے ساتھ ہو، جو آنسو عبادت کے ساتھ ہو، یعنی جب بھی سجدہ کریں حسین کا وہ آخری سجدہ یاد آئے، جب بھی اذان سنیں اکبر کی اذان یاد آئے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہ ہے بعد کربلا جناب سید سجاد علیہ السلام کے کئی واقعات، خود یزید کے دربار کا واقعہ مشہور معروف، کہ جب یزید نے یہ دیکھا کہ میں اب فرزند حسین سے جیت نہیں سکتا، تو لہٰذا بے وقت اذان دلوائی۔ جناب سید سجاد نے اذان سنی، کہا اللہ اکبر، فوراً کھڑے ہو گئے، کہا بتا تیرا مقصد پورا ہوا یا ہمارا مقصد پورا ہوا؟ کیا بتانا چاہ رہے امام؟ ہم کو اور زمانے کو امام نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جہاں پر بھی اذان کی آواز آئے سمجھ لو یہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، حسین کے مقصد کا اعلان ہو رہا ہے، اور قیامت تک اذان کی آواز یزیدیت کے منہ پہ تماچے لگاتے رہے گی کہ حسین جیت گیا، مقصد حسین پورا ہو گیا، سر کٹ گیا لیکن خدا کا نام قیامت تک زندہ کر دیا۔ یہ ہے جناب سجاد نے ہمیں سکھایا ہے کہ اذان کے وقت حکم ہے کہ خاموش رہو، غور سے سنو۔ کہا کیوں؟ کہا مقصد حسین یاد کرو، اور اس بات کی گواہی دو، دل گواہی دے گا اذان کی آواز سنتے ہی کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ زین العابدین چوتھے امام، شہادت کی تاریخ، ہم رو رہے ہیں امام کی شہادت پر، لیکن صرف رونا نہیں ہے، علم حاصل کرنا ہے، ساتھ میں معرفت حاصل کرنا ہے، کیونکہ محرم اور سفر وہ مہینے ہیں جنہوں نے اسلام کو نئی زندگی دی ہے، اسلام کو جوانی دی ہے، اسلام کو تازگی دی ہے۔ انہی مہینوں میں ہمیں نماز زیادہ کرنا ہے، عبادتیں زیادہ کرنا ہے، عزاداری کے ساتھ فرش ادا پہ نماز پڑھ کے ہمیں زمانے کو بتانا ہے دیکھو ہم حسینی ہیں، سجدہ بھی ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہے، سجدہ ہے، پیشانی پہ سجدوں کے نشان بھی ہے اور سینے پہ ماتم کے داغ بھی ہیں۔
ہم حسینی ہیں. یہ جناب سید سجاد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا دیکھو عزاداری کس انداز میں ہونی چاہیے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر عزاداری نہیں سیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کتنا اچھا، اس کا عقیدہ کتنا اچھا، نہیں. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اہل بیت کو دیکھ کے کرنا ہے کہ میرا مولا کیا فرما رہا ہے، میرے مولا کا حکم کیا ہے، میرے مولا کی سیرت کیا ہے. اگر کربلا درس گاہ ہے، کربلا انسانیت بتانے والی جگہ ہے، کربلا خدا کو پہچانواتی ہے، کربلا عبادتوں سے نزدیک کرتی ہے. یہ جناب سید سجاد 34 سال 35 سال جتنی بھی حیات رہی امام کی، صرف آنسو نہیں بہایا امام نے پوری حیات. ان آنسوؤں میں ایسا علم دنیا کو دے دیا جو صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، جسے زبور آل محمد کہا گیا. دعائیں کبھی اٹھائیے، صحیفہ سجادیہ پڑھیے، دیکھیے اس میں کہ امام نے اسی زمانے میں 1400 سال 1500 سال پہلے ہی امام نے بتا دیا کہ سورج اور زمین میں دوری کتنی ہے، سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی کتنی دیر میں ہے، روشنی کا وزن کیا ہے، ہوا کا وزن کیا ہے، فاصلہ کیا ہے، سورج کتنی رفتار سے گھومتا ہے اپنی جگہ پہ، سیارے اس کے اطراف کیسے گھومتے ہیں. ہر چیز آج جو سائنس میں ہمارے بچے، نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں، خدا ان کے علم میں ترقی دے، پڑھ کے آج فخر کر رہے ہیں لوگ کہ ہم جانتے ہیں کہ سورج ایسا ہے، زمین ایسی ہے، ستارے ایسے ہیں، اتنی دوری ہے، اتنا فاصلہ ہے، روشنی اتنی دیر میں، پہلی کرن سورج سے زمین پہ اتنی دیر میں آتی ہے. کہا یہ ہمیں مت سکھاؤ، ہمارے امام نے 1400 سال 1500 سال پہلے صحیفہ کاملہ کی صورت میں، زبور محمد و آل محمد کی صورت میں ہمیں دے دیا. آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے کہاں سے؟ کہا علم محمد و آل محمد سے، علم اہل بیت سے. جناب سجاد کے فضائل کم نہیں ہیں. ہم یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف سنی سنائی رٹی رٹی باتوں پہ نہ چلتے رہیں. ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے، تحقیق کریں کہ امام کے کیا فضائل ہے، کیا معجزات ہے، کیا کمال علم ہے، کیا کمال بندگی ہے، کیا سجدہ ہے کہ عاطف غیب سے آواز آ جائے کہ تم زین العابدین ہو، سید الساجدین ہو. کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں سیکھنا ہے نا کہ اگر عزادار ہیں تو ساتھ میں سجدہ بھی ہو. زین العابدین نے سکھایا، سید الساجدین نے سکھایا، کیونکہ امام بتا رہے ہیں کہ حسین سے الفت، حسین سے محبت عزاداروں کو عبادت سے دور نہیں کرتی. یہ محبت بلکہ عبادت سے نزدیک کرتی ہے. کئی واقعات ہیں جیسے امام حسین کا پشت رسول پہ حالت نماز میں، حالت سجدہ میں بیٹھ جانا اور رسول کا 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمد کہنا کیا بتا رہا ہے؟ کہا حسین عبادتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، نمازوں سے عبادتوں سے دور ہونے کی وجہ اور عزائے حسین وجہ نہیں بنتی. اگر کوئی یہ کہے کہ ماتم کر کے تھک گیا، سو رہا ہوں نماز کے وقت، تو امام کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا سید سجاد سے زیادہ تھک گئے ہم؟ 2 ہاتھ سینے پہ مار کے. جناب زین العابدین کی سیرت ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں خود تحقیق کرنا ہے. ممبر سے کوئی بتائے یا نہ بتائے، کوئی ذاکر پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کہ وہ اپنے معصومین کے بارے میں تحقیق کرے، جانے، ان کے معجزات پڑھے، ان کے کرامات پڑھے، ان کے علمی مناظرے پڑھیں،
دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، اس لیے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وہ بندے بہت اچھے جو غور و تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو روئے رلائے رونے جیسی صورت بنائے میرے جد امجد حسین پر، اس پہ جنت واجب ہے، لیکن ایک شرط لگائی، بے معرفت، بے حق معرفت، کا معرفت کے ساتھ آنسو نکلے۔ کا معرفت کے ساتھ کی شرط کیوں ہے؟ تاکہ تمہارے آنسوؤں میں اور غیر جو حسین پہ رو رہا ہے دونوں کے آنسوؤں میں فرق ہو، کہ وہ انسانیت کے اعتبار سے رو رہا ہے غم سن کے، لیکن ہمارا چاہنے والا معرفت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ ایک غیر مذہبی حسین کی مصائب سن کے روتا ہے، دنیا اور آج کے واقعات اس دور حاضر میں بھی کئی واقعات شاہد ہیں، لیکن ہر کسی کو جنت نہیں ملنے والی۔ کہاں ولایت علی جس کے پاس ہے، جو معرفت کے ساتھ رو رہا ہے، جنت اس کی ہے۔ اور ایسا عزادار بنے جیسے جناب زین العابدین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ماتم بھی کہو اور اکبر کی اذان سن کے لبیک بھی کہو۔ چوتھے امام کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ امام کا ایک معجزہ یہ بیان کرتا چلوں کہ ایک شخص تھا، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر خبر امام کو ہے۔ ایک شخص تھا، یہ جملہ یاد رکھیں، امام کو ہماری ہر خبر ہوتی ہے، ہم چاہے چھپ کے کریں گناہ، چاہے بھرے بازار میں کریں، علل اعلان کریں، مخفی حالت میں کریں، امام باخبر ہیں۔ یہ یاد رکھیے، نیتوں سے بھی واقف ہیں امام ہمارے، کہ کس مقصد سے ہم کسی کو سلام کر رہے ہیں، تانے کے انداز میں کر رہے ہیں یا احتراماً کر رہے ہیں یا مذاق میں کر رہے ہیں، امام نیتوں سے واقف ہے۔ ہم نہیں سمجھ رہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ایک شخص تھا، جب بھی حج پہ جاتا تحفے تحائف لے کر پہلے چوتھے امام کی خدمت میں جاتا، امام کو ہدیے دیتا، تحفے دیتا، پھر رخصت ہو کے امام سے اپنے گھر واپس آتا، مکہ جاتا، خانہ خدا کی زیارت کرتا، پھر مدینہ جاتا، امام سے ملاقات کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ کہا پہلے خانہ خدا کی زیارت کرنے کے بعد امام کے پاس آ کے یہ سمجھا رہا ہے یہ زیارت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک روح عبادت نہ ہو جو امام ولایت ہے۔ بغیر ولایت کے، بغیر چاردہ معصومین کے ہر چیز بیکار ہے۔ تحفے تحائف امام کی خدمت میں دیتا اور گھر واپس چلا جاتا۔ سنا ہوگا آپ نے واقعہ، لیکن کہاں تک سنا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ کئی مرتبہ اس کی مسلسل یہی عادت کے بعد بیوی نے سوال کیا کہ آپ ہر وقت حسین کے بیٹے سے ملنے جاتے ہیں، علی ابن الحسین سے، آپ کے مولا سے ملنے جاتے ہیں، آپ تحفے تحائف لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ اس شخص نے بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہمیں معرفت ہونی چاہیے امام کی۔ خیر، پھر ایک وقت آیا کہ یہ واپس حج پہ گیا، پھر امام کی خدمت میں گیا، تو امام کا خادم امام کا ہاتھ دھلانے کے لیے تشت لے کے آیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا یہ سعادت آج مجھے نصیب فرمائیے کہ میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ چاہنے والے نے امام کا ہاتھ دھلوانا شروع کیا۔ جیسے جیسے پانی ہاتھ سے تشت میں گرتا، ہیرے جواہرات زمرد یاقوت میں بدل جاتا۔ اس نے دیکھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سب لے کر جا اور اپنی بیوی کو دے اور کہنا کہ مولا تیرا امام، تیرا مولا تجھ سے
بے خبر نہیں ہے، خبر ہم رکھتے ہیں ہمارے شیعوں کی۔ جیسے ہی وہ شخص یہ سنا معافی چاہیے، کہا کہ معافی کی بات نہیں ہے، معرفت کی بات ہے۔ وہ شخص وہ ہیرے جواہرات زمرد یاقوت لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا، بیوی کو دیا، دینے کے بعد کہنے لگا دیکھ امام نے یہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے شیعوں سے بے خبر نہیں ہیں، ان کے حالات سے ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور ہم ہی صحیح کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی بیوی نے یہ دیکھا، کہا کہ ہمارے آپس کی بات مولا کو کیسے معلوم ہو؟ کہا کہ امام سب جانتے ہیں، امام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ مجھے میرے مولا سے ملنا ہے، لے چلو مجھے، میں امام سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے شوہر کے ساتھ، یہاں تک آپ نے واقعہ سنا، آگے کا میں سنا رہا ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے چل، لے کر اپنی بیوی کو چلا مدینے کی طرف۔ تاریخ نے لکھا کہ مدینہ کے قریب پہنچا، بیوی کی طبیعت بگڑنے لگی، طبیعت ناساز ہوئی، حالت خراب ہوئی اور انتقال ہو گیا۔ یہ شخص جنازہ ویسے ہی رکھ کر امام کی خدمت میں پہنچا مدینہ میں اور ساری رودات بیان کی، امام ایسا ایسا واقعہ ہوا، میری بیوی آپ سے ملنا چاہتی تھی لیکن علیل ہو گئی، بیمار ہو گئی، مر گئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کی نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیں، آپ کی اگر مصلحت ہو، اجازت ہو۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے اس شخص کے ساتھ مدینہ سے باہر آئے۔ پوری توجہ، بس اسی چیز کے لیے میں نے زحمت دی ہے آپ کو۔ جیسے ہی امام جنازے کے قریب پہنچ رہے تھے، وہ عورت اٹھی، اٹھ کر مولا کو سلام کرنے لگی، السلام علیکہ، میرے مولا آپ پر سلام، اے فرزند رسول آپ پر سلام، اے منصوص من اللہ امام آپ پر سلام۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا، دوڑ کر بیوی کے پاس آیا، کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو مر چکی تھی، پھر اچانک زندہ کیسے ہو گئی؟ سلام کرنے لگی، تم تو پہچانتی بھی نہیں تھی مولا کو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے شوہر کا جملہ، آپ دیکھیے غور سے سنیے کہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے کبھی امام کو دیکھا نہیں، پھر پہچانا کیسے کہ یہی امام ہے، یہی مولا ہے، یہی فرزند حسین ہے، یہی فرزند رسول ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب ملک الموت میرے بدن سے روح نکال کے لے جا رہا تھا، میں نے انہی کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں اور ملک الموت سے کہہ رہے ہیں کہ اے ملک الموت خبردار، میرے چاہنے والی کی روح نہ لے جا۔ ملک الموت نے کہا مولا اس کی اجازت، خدا سے لے کر آیا ہوں، اس کا وقت ہو چکا ہے، دفتر میں اس کا نام لکھ چکا ہے کہ اس کے موت کا وقت ہے یہ، لہذا روح نکالنا ضروری ہے۔ امام نے کہا ملک الموت، یہ علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا حکم دیتا ہے کہ اس مومنہ کی روح اس کے بدن میں واپس ڈال دے۔ کہا کیوں مولا؟ کہا یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں نے انہی کو دیکھا جو ملک الموت سے بات کر رہے تھے، لہذا میں نے پہچان لیا کہ میرے مولا ہیں۔ تو عزیزان محترم، پہچانا، آپ نے جانا، ہم نے سمجھا کہ ہماری ہر حالت سے، ہماری نیت سے، ہمارے خلوص سے ہمارا امام واقف ہے، زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی امام کا لطف و کرم ہم پہ جاری رہتا ہے، بس شرط ہے نیت اخلاصانہ ہو، خلوصانہ کام کریں، تبرک بانٹیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کے کمپٹیشن میں نہیں، امام کی رضایت کے لیے، امام کی مرضی کے لیے۔ کسی کی مجلس میں جائیں تو یہ سوچ کے نہ جائیں، یہ نیت سے نہ جائیں کہ میرے بھائی کی مجلس ہے، میرے دادا کی مجلس ہے، میرے دوست کی مجلس ہے، یعنی دوست کروا رہا ہے، بھائی کروا رہا ہے تو جانا ضروری۔ کہا نہیں، اگر اس نیت سے گئے تو ثواب نہیں ملے گا، امام راضی نہیں ہوں گے۔ ہمیں کسی بھی فرش عذاب پہ اس نیت سے جانا ہے کہ مادر حسین میرا چوتھا امام اس فرش پہ آ کے میری عظمت کو بڑھا دیتے ہیں، میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے فرش عذاب پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ عمل ہمارا ایسا عزادار بنائے گا جسے حدیث میں کہا گیا کہ عزادار
کی نشانیوں میں یہ ہے کہ اس کے پسینے میں بھی شفا ہوتی ہے. کہا کب ہوگا یہ؟ کہا جب ہماری نیتیں بدلیں گی. کبھی ہم تبرک دیکھ کے مجلس میں نہ جائیں گے, جب ہم رشتہ داری دیکھ کر مجلس میں نہیں جائیں گے, جب ہم شخصیت دیکھ کر مجلس میں نہیں جائیں گے, چاہے اپنا کرائے یا غیر کرائے, چاہے امیر کرائے چاہے غریب کرائے, فرش عزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سالانہ مجلس میں جناب فاطمہ آتی ہو اور کوئی غریب آدمی نہیں مجلس کروا رہا ہے, اس کی اوقات کے اعتبار سے, اس کی حیثیت کے اعتبار سے ماں فاطمہ نہیں آتی. کہا ایسا نہیں ہے, ہماری نیتوں میں کمی ہے, ہماری نظروں میں کمی ہے, جو ہم مجلسوں کو ان نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بہن کروا رہی ہے تو جانا ضروری ہے, ممی کروا رہی ہے جانا ضروری ہے, بابا کروا رہے ہیں جانا ضروری ہے, بھائی کروا رہا ہے جانا ضروری ہے, دوست کروا رہا ہے جانا ضروری ہے, سسرال کی مجلس ہے جانا ضروری ہے. اگر یہ نیتوں سے گئے تو گارنٹی ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. فرش عزا پہ جانا ہے تو ایک ہی رشتے کے ساتھ جانا ہے, عشق حسین. جناب سیدہ کو, مادر حسین کو ان کے بچوں کا پرسہ دینا ہے, بس ایک نیت سے, چاہے وہ فرش کوئی بھی ہو, دیکھیں بیٹھ جائیں. پھر دیکھیے فاطمہ زندگی میں اور موت کے بعد بھی کیسی فضیلتیں اور برکتیں عطا کرتی ہیں. کب ہوگا یہ؟ کہا جب ہماری نیتیں بدلیں گی. جو معجزہ میں نے بیان کیا, ظاہر ہے امام, ہمارا وقت کا امام بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری ہر بات سے واقف ہے, ہمارے ہر کام سے باخبر ہے, ہماری نیتوں کو جانتا ہے. تو لہذا جو بھی کام کریں اس نظریے سے کریں, یہ دیکھتے ہوئے کریں, یہ سمجھتے ہوئے کریں کہ میرے وقت کا امام مجھے دیکھ رہا ہے. مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے, لیکن ہمارا وقت کا امام آ جاتا ہے. ماں فاطمہ آ جاتی ہیں, چوتھے امام آ جاتے ہیں. یہ ہے فرش عزا کی عظمت. فرش عزا کی عظمت کربلا سے منسوب ہے. بڑی عظمت ہے, بس سمجھنا چاہیے ہمیں کہ مجلسوں میں جائیں تو باہر نہ بیٹھیں, مجلسوں میں جائیں تو کم از کم ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہ لائیں, ادباً احتراماً امام کے. ایک ماں بچے کا پرسہ لینے آئی ہے, ہم کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں. کیا یہ اخلاق ہے؟ کیا یہ آداب عزاداری ہے؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے, باہر کھڑے ہونے والوں کی نہیں. فرش عزا پہ بیٹھنا ہے اور رومال فاطمہ میں آنسو دینا ہے, یہ مقصد ہے ہمارا. اور عزاداری ہمیں عبادتوں سے دور نہیں کرتی. غلط جو مجلس کو ماتم سے ٹکراتے ہیں, جو نماز کو مجلس سے ٹکراتے ہیں, جو مجلسوں کو نماز سے ٹکراتے ہیں, دونوں غلط. کوئی مجلس کا بہانہ لے کے نماز کا انکار کرے وہ بھی غلط, کوئی نماز کا نام لے کے مجلسوں سے دور ہو جائے وہ بھی غلط. دونوں غلط. کہا صحیح کون ہے؟ کہا جو وقت پر نماز پڑھے اور ہر وقت عزاداری کرے یہ کامیاب ہے. اور یہ ہم نے کسی عالم سے نہیں سیکھا, کسی ذاکر سے نہیں سیکھا, ہم نے خود یہ سیرت سید سجاد سے سیکھا ہے. امام نے بتایا 35 سال 34 سال جو بھی روایت ہے, روتے رہے, بابا پہ روتے رہے, بھائیوں پہ روتے رہے, بچوں پہ روتے رہے, لیکن اول وقت نماز پڑھ کے یہ بھی بتا رہے ہیں دیکھو عزاداری ہر وقت, عبادت بر وقت. اسے شیعہ عزادار کہا جاتا ہے. اور امام کی زندگی کے کئی معجزے ہیں, ہم کتابیں اٹھاتے نہیں, پڑھتے نہیں, تو امام کا اعجازانہ عمل بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. امام کی کرامات, امام کے معجزات کب جانیں گے ہم؟ ایک عجیب واقعہ, کیونکہ ہر عمل کے لیے ولایت شرط ہے, رکن ہے, شرط نہیں رکن ہے. رکن کا رکن اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. رکن, ولایت رکن ہے, نماز کے لیے رکن ہے, روزے کے لیے رکن ہے, آپ کے تمام عبادتوں کے لیے ولایت رکن ہے.
اگر ولایت ہے تو نماز قبول ہے، اگر ولایت ہے تو روزہ قبول ہے، اگر ولایت ہے تو زکوٰۃ قبول ہے، اگر ولایت ہے تو دوسرے اعمال قبول ہے۔ لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو سجدے تو ہوں گے لیکن عبادت کے نہیں، عادت کے ہوں گے۔ جسے مولا کائنات نے فرمایا، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے حدیث بیان کی تھی کہ عادت اور عبادت میں نقطے کا فرق ہے، اور وہ نقطہ انا نقطۃ تحت الباء، مولا نے نہیں بتایا میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ نقطہ نہیں تو عبادت نہیں، اگر وہ نقطہ ہے تو عبادت ہے۔ چوتھے امام کی زندگی کے کئی معجزات ہمارے سامنے ہیں، جیسے ایک ولایت اہم چیز ہے، ایک معجزہ سناتا چلو آپ کو میں امام کا۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ ابن عمر، جو مولا کے چاہنے والوں میں نہیں تھا۔ اس نے آگے کہا، آپ کہتے ہیں کہ جناب یونس کو جس مچھلی نے نگلا تھا، اپنے پیٹ میں رکھا تھا، وہ اس لیے کہ انہوں نے ولایت علی کے قبول کرنے میں تردد، مطلب تھوڑے سے وقت لگایا، قبول کروں یا نہیں کروں، قبول کروں یا نہیں کروں۔ قبول کیا، لیکن یہ جو وقت لگایا، یہ ترک اولا جو کیا، اس کی وجہ سے مچھلی کے پیٹ میں خدا نے بطور سزا رکھ دیا، مچھلی نے نگل لیا حکم خدا سے۔ امام نے فرمایا بالکل صحیح ہے، تجھے کیا شک ہے؟ اور یہ روایت نقل کرتے ہیں محمد ابن ثابت جو صحابی امام وہاں تشریف فرماتے، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عمر آیا اور امام سے یہ سوال کرنے لگا۔ امام نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں؟ تو امام نے سوال کیا، کیا سوال کیا جانتے ہیں آپ؟ امام نے سوال کیا، کیا تو اس وقت مانے گا جب خود اپنی آنکھوں سے وہ مچھلی کو دیکھ لے؟ اللہ اکبر! کیا سوال کیا امام نے عبداللہ ابن عمر سے؟ کیا اس وقت مان لے گا جب اپنی آنکھوں سے اس مچھلی کو دیکھ لے گا؟ تو تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد اس نے سر ہلایا، کہا جی ہاں۔ تو امام نے اپنے خادم سے 2 پٹیاں منگوائیں، جب آ گئی سفید پٹیاں، محمد ابن ثابت کہتے ہیں کہ امام نے حکم دیا کہ ایک پٹی میں اپنے آنکھوں پہ باندھ لوں اور ایک پٹی عبداللہ ابن عمر کے آنکھوں پہ باندھ دوں، لہٰذا میں نے حکم کی تعمیل کی، باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد امام نے کہا کہ آنکھیں کھولو، میں نے آنکھیں کھولی، پٹی ہٹا دی آنکھوں سے، تو ہم نے دیکھا کہ ہم ایک ساحل سمندر پہ ہیں، سمندر کے کنارے ہیں، اور امام سفید چادر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چادر پہ تشریف فرما ہے، اور امام نے کچھ عجیب زبان میں کہا جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے ہی امام نے کچھ کہا، سمندر کی ساری مچھلیاں نکل کے باہر آ گئیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اس نے بھی اپنا سر باہر نکالا۔ امام نے اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ میرا نام نون ہے، اور میں وہی مچھلی ہوں کہ جس کے پیٹ میں خدا نے جناب یونس کو رکھا تھا۔ کہا کیوں رکھا تھا؟ کہا اس لیے رکھا تھا کہ جناب یونس نے ولایت علی قبول کرنے میں کچھ وقت لگایا تھا، سوچنے میں وقت لے لیا تھا، مترادف ہو گئے تھے۔ کہا یہ ترک اولا ہوا تو میرے پیٹ میں۔ پھر امام نے کہا کہ محمد ابن ثابت سن لیا؟ کہاں سن لیا؟ کہا عبداللہ ابن عمر سن لیا؟ کہا سن لیا۔ کہا اب یقین ہو گیا؟ تو اس نے مثبت میں گردن ہلائی، پھر دونوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھنے کا حکم ہوا، دونوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، پھر آنکھیں کھولنے کا حکم ہوا، پٹی نکالنے کا حکم ہوا، تو دیکھا کہ واپس اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اٹھا اور جانے لگا،
چلے گئے بعد محمد ابن ثابت نے امام کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑا، امام یہ کیسا عمل آپ نے کر دکھایا کہ وہ مچھلی کو باہر بھی نکال دیا اور مچھلی نے نام بھی بتایا کہ میرا نام نون ہے اور میں وہی مچھلی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر محمد ابن ثابت کہتے ہیں مولا مجھے تو یقین ہے اور میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا، تو کیا عبداللہ ابن عمر بھی مومن ہو چکا ہوگا؟ امام نے کہا جاننا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے جاؤ، مشاہدہ کرو۔ صحابی کہتے میں گیا، گفتگو کرنے لگا کہ اب کیا کہتے ہو کہ امام نے یہ کام دکھایا، لعن اللہ علیہ۔ اس نے عجیب جملہ کہا کہ میں تو پہلے سے جانتا ہوں کہ بنی ہاشم عجیب جادوگر ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ میں نے سنا، محمد بن ثابت کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، یہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آنے والا۔ تو یہ ہے عزیزان محترم معجزات، کرامات، علم مجسم، نور مجسم، اس سارے فضائل کمالات دیکھنے کے بعد بھی دشمنوں نے اہل بیت کو قبول نہیں کیا، ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ چوتھے امام نے ہمیں جو علم عطا کیا، اگر ہم اس کا ہی مطالعہ کر لیں تو سب سے بڑے عالم کہلائیں۔ دنیا کے بارے میں، دین کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، سولار سسٹم کے بارے میں، ہر چیز امام نے بتائی ہے۔ بس کمی ہم میں ہے کہ ہم نہیں پڑھے ابھی تک، ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اور یہ وہ امام ہے۔ بس میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ عجیب امام ہے۔ ایک واقعہ ملا تاریخ میں، مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک شخص رہائی کے بعد امام کے پاس آیا، جو کربلا میں راوی تھا، موجود تھا۔ آ کے اس نے سوال کیا، امام میں نے 11 محرم کو دیکھا، 11 محرم کی صبح دیکھا میں نے کہ جب بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ سوار کیا جا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں مصائب سجاد پڑیں گے، لیکن سمجھنا ہے کہ مصائب سجاد کیا ہے۔ کیا توق کا ڈالنا مصیبت تھی سجاد کے لیے؟ کیا ہتھکڑیوں کا ہاتھوں میں آ جانا سجاد کے لیے مصیبت تھی؟ کہا نہیں، سجاد اسے مصیبت نہیں سمجھ رہے تھے۔ پھر کہا ماں بہنوں کا، پھوپھیوں کا سر ننگے رہنا یہ سجاد کے لیے مصیبت تھی۔ بار بار شبر کے تماچے کھاتے دیکھنا سکینہ کو یہ مصیبت تھی سجاد کے لیے۔ نامحرموں کے دربار میں ماں بہنوں کا کھلا سر ہونا یہ مصیبت ہے سجاد کے لیے۔ جب اس نے سوال کیا مولا میں نے عجیب واقعہ دیکھا۔ مولا نے پوچھا کیا دیکھا تو نے؟ 11 محرم کی صبح۔ کہا میں نے دیکھا کہ جب اونٹوں کو ننگی پیٹھ سے لایا گیا، کجاوے نہیں تھے اونٹ پر، اونٹوں کو لایا گیا تو بیبیوں کو سوار کرنے سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ سارے اونٹ ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کے کان کے پاس اپنا منہ لے جاتے تھے اور کچھ آوازیں نکالتے تھے۔ یہ عمل عجیب دکھا مولا، لیکن سمجھ نہیں پایا میں کہ وہ کیا عمل تھا۔ امام رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ کہا تو نے یہ دیکھا لیکن سمجھا نہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ اونٹ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ رہے تھے، کانوں کے قریب لے جا کے سارے اونٹ یہ آواز دے رہے تھے، دیکھو یہ علی کی بیٹیاں ہے، یہ رسول کی نواسیاں ہے اور ہماری پیٹھوں پہ کجاوے نہیں ہے۔ دیکھو آہستہ آہستہ چلنا، کہیں نے تکلیف نہ۔ اجرکم الحسین، ہاں دادا رو،
تاریخ نے لکھا امام کی زندگی بعد کربلا ایسے گزری. مقاتل لکھتے ہیں, ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ پانی آتا دیکھتے روتے, کھانا آتا تو روتے, وضو کے لیے جانے لگتے تو روتے, نماز کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے تو روتے. عالم یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے ذبح کرنے والے جانوروں کو چھپا دیا جاتا, چھریوں کو ہٹا دیا جاتا. اللہ اکبر. حضراتو, یہ سید سجاد کا احترام مرحلہ بعد کربلا کا کیوں کہا کہ اگر امام کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے, اس سے پوچھتے بھائی کیا تو نے اسے پانی پلایا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اجرکم علی الحسین. حضراتو, جتنے آنسو والے فاطمہ میں دے سکتے ہیں دے دو, اس لیے کہ کل ملک الموت ہمیں اجازت دے زندگی کی یا نہ دے. یہ آخری مجلس ہو یا آئندہ ملے یہ ہمیں نہیں معلوم. لہٰذا ہر مجلس ہر وقت جب بھی روئے تو ایسے روئے کہ آخری رو رہے ہیں. حضراتو, تاریخ نے لکھا کہ حضرت سید سجاد کی زندگی یہ تھی تو کھانا دیکھتے تو روتے, پانی دیکھتے تو روتے, اور اتنا روتے وضو کے لیے جب پانی تشت میں لایا جاتا تو سجاد, تاریخ نے لکھا, اتنا روتے کہ پانی آنکھوں کے آنسوؤں سے مضاف ہو جاتا, پانی نہ رہ جاتا, آنسوؤں سے وہ تشت بھر جاتا. اسی طرح سے ایک واقعہ ملا. جناب منہال صاحب یہ امام گزر رہے تھے, امام کے گھر کے قریب سے مسجد جانا چاہ رہے تھے کہ امام کے چھت سے ایک قطرہ پانی آیا, زمین پہ گرا. ایک مرتبہ منہال نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پہ وہ پانی آیا. دق الباب کیا, کنیز باہر آئی, کہا کہ ایک سوال تھا. کہا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا یہ جو پانی ٹپک رہا ہے پاک ہے یا نجس ہے کہ میں مسجد نماز کے لیے جا رہا ہوں؟ جیسے ہی منہال نے یہ سوال کیا کنیز نے کہا ہے منہال توبہ کرو, یہ کیسا سوال؟ کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ کہا یہ کوئی پانی نہیں ہے, یہ میرے مولا سجاد کے آنسو ہے جو اوپر بیٹھ کے رو رہے ہیں. منہال نے اجازت کی خواہش کی, اجازت ملی, ملنے کی خواہش کی, اجازت ملی. منہال اندر گئے تو دیکھا سید سجاد امامہ اتارے, سر جھکائے رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں الشام الشام الشام. عزادارو, تمام مومنوں مومنات آج کے دن 24 محرم سید سجاد کی شہادت کے دن یہ خواہش کرتے ہیں مصائب سجاد پڑھو, لیکن تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ کبھی گردن کی درد سے سجاد نے آنسو بہایا ہو, کبھی ہتھکڑیوں کے درد سے آنسو بہایا ہو. پوری تاریخ میں یہ کہیں نہیں ملا کہ جب کسی نے پوچھا امام کیوں رو رہے ہو اور سجاد نے کہا ہو کہ توق کے زخم کی وجہ سے رو رہا ہوں یا ہتھکڑیوں کے زخموں کی وجہ سے رو رہا ہوں. نہیں کہا, ایک ہی جملہ یہ بھی نہیں کہا. ایک مرتبہ منہال نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے ہیں آپ کہ آپ کے آنسو چھت سے زمین تک جا رہے ہیں, مولا کب تک روئیں گے؟ اور یہ الشام 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 کہہ کے روتے ہیں. منہال نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر کو اٹھایا, منہال کی طرف دیکھا, کہا سید منہال تو نے انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیا گستاخی ہو گئی؟ کہا کہ ایک یعقوب سے ایک یوسف جدا ہو گیا, مرا نہیں, شہید نہیں ہوا, جدا ہو گیا تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی, بینائی چلی گئی. اے منہال انصاف کر, یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تو اتنا روئے, میرے اتنے یوسف کربلا میں مار دیے گئے. اکبر کا گلا, علی اصغر کو 2 مرتبہ شہید کیا گیا, میرے چچا کے بازو کاٹے گئے, میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ. اے منہال انصاف کر, میرے اتنے یوسف کربلا میں مار دیے گئے. منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. مولا نے پھر سر اٹھایا, منہال کو دیکھا, کہا سچ کہا, شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. تو منہال نے کہا پھر رونا کیا ہے مولا, یہ تو میراث ہے. ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے منہال, تو نے کہا میں نے مانا میراث ہے, کیا پتا یہ بھی میراث ہے کہ میں میری ماں بہنوں کو
بے کجاوا اونٹوں پہ بٹھایا جائے؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ میری چھوٹی بہن کے تماچے مارے جائے؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ بازاروں میں میری ماں بہنوں کا تماشا بنایا جائے؟ کیا یہ بھی میراث ہے کہ 700 شراب خور نامحرم کرسی نشین بیٹھے رہے اور میری ثانیہ زہرا پھوپھی بڑے دربار میں کھڑی رہے؟ سے یہ سوال ہوا، منہال بھی رونے لگے۔ کہ مولا آخری سوال، کہ کیا سوال ہے؟ کہ الشام 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 کہہ کے کیوں روتے ہو؟ حسین کربلا میں مارے گئے، اکبر کربلا میں مارے گئے، قاسم کے کربلا میں ٹکڑے ہوئے، اور نہ محمد کربلا میں۔ کہ یہ الشام آپ نے کبھی کربلا 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 کہہ کے گریہ نہیں کیا؟ یہ شام شام شام۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، کہا حسن سن، منہال سن، میں بتاتا ہوں، آدمی کی شہادت ہے کہ اس کا سر تم سے جدا ہو جائے، اور یہ آدمی کے لیے فخر کی بات ہے، وہ غازی کہلاتا ہے، شہید کہلاتا ہے۔ لیکن منہال، عورت کی شہادت کیا ہے پتا ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم۔ کہا بتاتا ہوں، کہا عورت کی شہادت یہ ہے کہ اس کے سر سے چادر نامحرموں کے سامنے اتار لی جائے، یہ عورت کی شہادت ہے۔ میرا بابا تو ایک مرتبہ شہید ہوا، میرا چچا ایک مرتبہ شہید ہوا، لیکن ہائے میری بہنیں، میری پھوپھیاں، میری ماں قدم قدم شہید ہوتی رہی۔ اور الشام سے مراد، میرا دل کہتا ہے شاہ امام کہنا چاہتے ہو، الشام سے مراد بازار شام، جہاں بیویوں کو بے سر و مقنا و چادر در تماشا بنایا گیا۔ اور الشام سے مراد، دوسرے الشام سے مراد شاید دربار شام ہو، جہاں تخت پہ یزید بیٹھ کر علی کی بیٹی کا نام لے رہا تھا۔ اور تیسرے الشام سے مراد شاید یہ ہو کہ وہ زندان شام، جہاں میری بہن سکینہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار جہاں کہیں عزادار عزاداری میں مشغول ہیں، ان کی جان مالی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری ماں بہنوں کو خصوصاً مجلسوں میں با چادر با پردہ آنے کا سلیقہ عنایت فرما۔ پروردگار ماتمداروں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں اہم دعا جو ہر شیعہ کی ہونی ہے کہ ہمارے دلوں میں جو غم حسین کی حرارت اور ولایت علی پائی جاتی ہے، لمحہ بلمحہ، نفس بنفس، قدم بقدم، اس میں اضافہ فرما۔ ہمارا آخری وقت آئے تو اس انداز میں کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک اور ایک ہاتھ میں قرآن ہو۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ یا ابوالفضل عباس، یا عباس، یا عباس، 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 یا ابوالفضل عباس، 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 پس گردن
سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، یہ نوحہ فاطمہ کا ہے، یہ نوحہ فاطمہ کا ہے، یہ نوحہ فاطمہ کا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، اٹھاؤ نا سر شبیر کو تم نو کے نیزہ پر، اٹھاؤ نا سر شبیر کو تم نو کے نیزہ پر، رسول حق نے چوما ہے، رسول حق نے چوما ہے، رسول حق نے چوما ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، تڑپ کے رہ گئی زینب سرے دربار جب ظالم، تڑپ کے رہ گئی زینب سرے دربار جب ظالم، سکینہ کو دکھایا ہے، سکینہ کو دکھایا ہے، سکینہ کو دکھایا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، یہ منظر دیکھ کر رونے لگے سب انبیاء جس دم، یہ منظر دیکھ کر رونے لگے سب انبیاء جس دم، لئی سجدے میں کاٹا ہے، لئی سجدے میں کاٹا ہے، لئی سجدے میں کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، لحد بابا کی جب عابد بنائے تو تڑپ اٹھے، لحد بابا کی جب عابد بنائے تو تڑپ اٹھے، بڑی غربت میں پایا ہے، بڑی غربت میں پایا ہے، بڑی غربت میں پایا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، کبھی صندوق میں دیکھا کبھی دیکھا ہے نیزے پر، کبھی صندوق میں دیکھا کبھی دیکھا ہے نیزے پر، شجر پر میں نے دیکھا ہے، شجر پر میں نے دیکھا ہے، شجر پر میں نے دیکھا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، پس گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو، جسے میں دھوپ میں لے کر کبھی نکلی نہیں گھر سے، میں دھوپ میں لے کر کبھی
شبیر کے سر کو پسے گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو پسے گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو بشر یہ کہتی تھی رو کر تڑپ کے فاطمہ زہرا بشر یہ کہتی تھی رو کر تڑپ کر فاطمہ زہرا سرے نزا چڑھایا ہے سرے نزا چڑھایا ہے میرے شبیر کے سر کو پسے گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے سر کو پسے گردن سے کاٹا ہے میرے شبیر کے ہائے سجاد 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 بابا زنجیر زین اللبا ہے بابا زنجیر زین اللبا ہے تے سفر کس طرح کر رہا ہے ہائے سجاد 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 خون آنکھوں سے کیوں ہے یہ جاری نہ کجاوے ہے اور نہ ماری ان آنکھوں سے کیوں ہے یہ جاری نہ کجاوے ہے اور نہ ماری خون آنکھوں سے کیوں ہے یہ جاری نہ کجاوے ہے اور نہ ماری ان آنکھوں سے کیوں ہے یہ جاری نہ کجاوے ہے اور نہ ماری بنت زہرا چلی بے ردا ہے سفر کس طرح کر رہا ہے ہائے سجاد 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 پھول دنیا کو تھے جس نے بانٹے اس کی راہوں میں ہے آج کانٹے پھول دنیا کو تھے جس نے بانٹے اس کی راہوں میں ہے آج کانٹے پھول دنیا کو تھے جس نے بانٹے اس کی راہوں میں ہے آج کانٹے پھول دنیا کو تھے جس نے بانٹے اس کی راہوں میں ہے آج کانٹے خون دل آنکھ سے بہ رہا ہے سفر کس طرح کر رہا ہے ہائے سجاد 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 اس کی زنجیر کرتی تھی نوحہ اس کی تقدیر کرتی تھی نوحہ اس کی زنجیر کرتی تھی نوحہ اس کی تقدیر کرتی تھی نوحہ اس کی زنجیر کرتی تھی نوحہ اس کی تقدیر کرتی تھی نوحہ اس کی زنجیر کرتی تھی نوحہ اس کی تقدیر کرتی تھی نوحہ کتنا مظلوم اور بے قطع ہے سفر کس طرح کر رہا ہے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے
سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد ہے سجاد زخم کتنے سہے ایک دل پر چھن گئی ماں بہنوں کی چادر زخم کتنے سہے ایک دل پر چھن گئی ماں بہنوں کی چادر زخم کتنے سہے ایک دل پر چھن گئی ماں بہنوں کی چادر زخم کتنے سہے ایک دل پر چھن گئی ماں بہنوں کی چادر اور پردیس میں گھر جلا ہے سفر کس طرح کر رہا ہے سجاد 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 زخم دل کی دوا بھی نہ پائی ہے دہائی 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 زخم دل کی دوا بھی نہ پائی ہے دہائی 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 زخم دل کی دوا بھی نہ پائی ہے دہائی 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 زخم دل کی دوا بھی نہ پائی ہے دہائی 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 زخم تو آنسوؤں کی دوا ہے سفر کس طرح کر رہا ہے سجاد 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 قید خانے میں کھو کر جوانی زندگی کی لکھی ہے کہانی قید خانے میں کھو کر جوانی زندگی کی لکھی ہے کہانی قید خانے میں کھو کر جوانی زندگی کی لکھی ہے کہانی قید خانے میں کھو کر جوانی زندگی کی لکھی ہے کہانی درد میں ہر گھڑی مبتلا ہے سفر کس طرح کر رہا ہے سجاد 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 باپ کا سر جو پیش نظر ہے قلب چھلنی ہے زخمی جگر ہے باپ کا سر جو پیش نظر ہے قلب چھلنی ہے زخمی جگر ہے باپ کا سر جو پیش نظر ہے قلب چھلنی ہے زخمی جگر ہے باپ کا سر جو پیش نظر ہے قلب چھلنی ہے زخمی جگر ہے نہ شکایت نہ کوئی گلا ہے سفر کس طرح کر رہا ہے سجاد 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 پرسے کے لیے آ شہیدہ کربلا پرسے کے لیے آئے شہیدہ کربلا لیجے سلام مادر سلطان کربلا پرسے کے لیے آئے شہیدہ ٹوٹی کمر حسین کی عباس مر گئے قاسم ستارے اون محمد گزر گئے قاسم ستارے اون محمد گزر گئے پیاسا شہید ہو گیا نادان کربلا پرسے کے لیے آئے شہیدہ کربلا پرسے کے لیے آئے شہیدہ کربلا لیلا کا چاند اکبر مہرو جدا ہوا نور نظر حسین کا دل بر فدا ہوا نور نظر حسین کا دل بر فدا ہوا اکبر کے خون سے لال ہے میدان کربلا پرسے کے لیے آئے شہیدہ کربلا پرسے کے لیے آئے شہیدہ کربلا زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا،
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. रिजवी डेयरी फार्म, जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता आ रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और चलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।